والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت کے لائق میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، تعداد تھوڑی ہے نا تو ذرا متوجہ ہو کے سنیے، اور اب مراقبہ مت کیجیے، بیان شروع ہونے سے پہلے سر نیچے رکھ کے توجہ، وہ بہت مناسب تھا. اب جو ہے آنکھوں میں آنکھ ملا کے بات سننا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ پاک کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ پھر سے ہم یہ نظام شروع کر رہے ہیں مجلسوں کا. لیکن چونکہ ابھی 20 ستمبر آیا نہیں، 20 ستمبر سے حکومت نے جو ہے سہولت دی ہے کہ 100 کے اندر اجتماعات کر سکتے ہیں، اس لیے آج کا محفل کا اعلان نہیں کیا گیا، عمومی طور پہ اعلان نہیں کیا گیا. چند ساتھیوں کو فون کر کے بلا لیا گیا، بہت مختصر، تاکہ سلسلہ شروع تو ہو جائے. البتہ یہ جو بیان ہے آن لائن یہ چلا جائے گا تو ساتھیوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اسی بیان میں کہہ دیں گے کہ اگلے 15 دن کے بعد سے مجلس شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک مدت کے بعد پھر سے مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. یہ دین جو اللہ کا دین ہے، اس دین کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ اکیلے اکیلے اس دین پر چل نہیں سکتے، جم نہیں سکتے، اس دین کا مزہ نہیں آئے گا. یہ مل کے چلنے کا دین ہے. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. جیسے رسہ کشی جب چلتی ہے نا تو پوری ٹیم مل کر ایک طرف کھینچتی ہے، پوری ٹیم ایک جان ہو جانا چاہیے تو دوسری ٹیم سے جیتیں گے. کوئی ایک آدمی کھینچ رہا ہے، دو کھینچ رہے ہیں، باقی نہیں کھینچ رہے ہیں، اور کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو وہ ٹیم ہار جائے گی. تو شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، ہر چیز جو ہے دوسرے رخ پہ کھینچ رہی ہے. اب دین کی راہ پہ چلنا ہے تو پوری ایک جماعت چاہیے، ایک بڑا گروہ چاہیے، وہ سب مل جل کر ایک دوسرے کو ماحول فراہم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ہمت دلاتے ہوئے، ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہوئے، ایک دوسرے کو محبت دیتے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تب چلنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے چھوٹے دیہات میں، ایسی جگہ پر مت رہو جہاں پر اور کوئی مسلمان نہیں. جنگل میں ایسا چھوٹا گاؤں ہے کہ جہاں پر 2 ہی مسلمان ہیں، 3 ہی مسلمان ہیں، فرمایا ایسی جگہ پہ مت رہو، دل سخت ہو جائے گا. ایسی جگہ پر رہو کہ وہاں پر ایک مسجد قائم ہو سکے، چل سکے. جہاں مسلمان بسیں گے وہاں بیچ میں، جیسے جسم میں دل رہتا ہے، بیچ میں مسجد ہونا ہے. اب ایک مسجد کا نظام قائم ہونے کے لیے ایک امام رہنا پڑے گا، ایک مؤذن رہنا پڑے گا، اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظم ہونا پڑے گا. وہاں مسجد رہے گی تو کچھ کرنٹ کا بل آئے گا، پانی کا بل آئے گا. اتنا پورا خرچ کرنے کے لیے وہاں کچھ مکانات ہونے چاہیے، 10-15. ایک ہی مکان والا تو یہ سب سنبھال نہیں سکتا. تو جہاں مسجد کا حکم ہے تو وہاں فوراً ایک جماعت چاہیے، گروپ چاہیے مسجد کو مینٹین کرنے.
تو فرمایا جہاں مسجد نہ ہو وہاں پر قیام مت کرو، کیوں؟ وہاں اجتماعی ماحول دین پہ چلنے کا نہیں ملے گا، دل سخت ہو جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ مسجد ہے، مسجد کا ماحول آپ نے قائم کر دیا، روزانہ اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، دین کی مسجد بولتے وہ دین کا مرکز ہے، وہاں دین کا کام ہوتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مسجد ہے، مسجد کا مطلب ہے وہاں مسلسل کام ہوتا رہتا ہے۔ تو محفلیں دین کی یہ ہمارے لیے زندگی ہے، زندگی، ورنہ موت، سستی آ جاتی ہے۔ آپ نے خود اتنا جو لاک ڈاؤن لمبا گزرا اس میں آپ نے دل کی کیفیت دیکھی ہوگی، دل بجھ جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے کو جی نہیں بولتا، جب دیکھو بس فون اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دین پہ چلنے کی طاقت جو ہے آدمی کی کمزور پڑ جاتی ہے۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے رہتے ہیں جو جن کا دل اتنا مضبوط ذکر اور فکر سے، تقوی سے اتنا دل مضبوط ہو گیا کہ ان کو اجتماعیت کی ضرورت اتنی نہ رہو، لیکن عام انسان کو اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کو نماز تنہائی میں پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، مسجد قائم کرو، نماز قائم کرو، سب مل کے دین قائم کرو۔ تو بہرحال ایک مدت کے بعد جو ہے ہم کو یہ دل کو زندہ کرنے والی محفل پھر سے آباد کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ان محفلوں کا جو مقصد ہے پھر سے اس کو تازہ کریں۔ اپنا مقصد زندگی ایسی چیز ہے اس کو بار بار تازہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ بیان سن لیا ایک موضوع پہ، پھر وہ موضوع پہ کبھی بیان ہی مت کرو، تو یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ جو ہے غذا ہے، یہ غذا بار بار لی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں رکھا، اس کو 40 مرتبہ تو پڑھتا ہے ایک مومن، سنت پر سب ملا کے۔ یہ کیا بار بار ہوئے؟ صبح میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہو گئی نا، ایک ہفتہ پہلے پڑھ کے اللہ میں سے ایک بات بول لی، پھر دوپہر میں وہی بات بولنا، پھر مغرب میں ہر وقت میں اللہ سے وہی بات کرنا، نہیں، وہ غذا ہے۔ وہ غذا تو آدمی روز لینا، نہیں بھائی کل کھا لیا نا، آج کیا کھاتا نہیں ہو سکتا، صبح میں گیا تو دوپہر میں بھی کھائے گا، پھر شام میں بھی کھائے گا، جیسے جہاں علاقے کا۔ تو مقصد ایسی چیز ہے جس کو بار بار مذاکرہ کرنا پڑتا ہے۔ کس رشتے سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ہم لوگ آپس میں تعلق کس بیس پہ ہے، پہلے سے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے اپنا سچا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جس پوری کائنات کے پیچھے اصل طاقت ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس اللہ سے ہم پل پل جی رہے ہیں، جس اللہ کے ذریعے سے ہی زندگی کے پورے کام ہوتے ہیں، اور پھر پلٹ کے جس اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جو اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، وہ ایک ہی سچائی ہے، باقی سب باطل ہی ہے، اللہ ہی ایک ہے، باقی کچھ ہے نہیں، نظر آ رہا ہے، اتنا حقیر ہے باقی۔ تو ہر طرف جس کے جلوے ہے، ہر طرف جس کی طاقت ہے، ہر طرف جس کا نور ہے، ہر طرف جس کی قدرت ہے، اس اکیلے ہی کی حکومت ہے، اس سے سچے انداز میں جڑ جائیں، یعنی کہ اللہ ہے بھی بول رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے باغیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول کر رہنے والوں کی زندگی گزار رہا ہے، ایسا نہیں، سچا تعلق، اس کے لیے ہمارا یہ رشتہ ہے۔ وہ ایک سچا تعلق بن جائے گا تو دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جائیں گے، سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے، اللہ کا اور ہمارا سچا تعلق قائم۔ وہ سچا تعلق کس چیز سے قائم رہتا ہے؟ یعنی کچھ پوائنٹس ہمیشہ ترتیب سے ذہن میں رہنا چاہیے، اس کو کبھی آدمی بھول نہ سکے۔ جیسے آدمی کو پکا یاد رہتا ہے یہ ہمارے ابو ہے، ابو کو بھول گیا اگر بھول سکتا، یہ ابو ہے، یہ امی ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، جیسا پکا یاد رہتا نا، تو یہ کچھ ٹاپک ہم لوگوں کو پکے یاد رہنا چاہیے جو ہماری زندگی کی بناؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا تعلق جو بنتا ہے
وہ دل بننے سے بنتا ہے۔ انسان اچھا جو بنتا ہے، کیریکٹر جو اچھے آتے ہیں، سکون جو زندگی میں آتا ہے، اور اللہ سے سچا تعلق بنتا ہے، کب بنتا ہے؟ جب دل بنتا ہے تو بنتا ہے۔ دل اگر بگڑ گیا تو پھر اللہ سے تعلق نہیں بنتا، اور ہر چیز میں پھر بگاڑ آ جاتا ہے، دل نہیں بنتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر سنور گیا تو سب سنور جائے گا، اور اگر وہ ٹکڑا سنورا نہیں تو پھر سب بگڑ جائے گا۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی۔ جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ تو ہمارا آپس میں تعلق ہے اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور یہ چیز حاصل ہوگی دل کو دل بنانے سے۔ اور دل کیسے بنتا ہے؟ یاد الہی سے بنتا ہے۔ دل جذبات کے سینٹر کا نام ہے، جہاں محبت رہتی ہے، جہاں نفرت رہتی ہے، جذبات کے سینٹر کا نام۔ تو ہمارے جذبات اللہ کے لیے ہو جائے، کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے پہلے بھی ایک قدم کیا ہے کہ اللہ کو معرفت ہو، پہلے اللہ کی صفات کا، اللہ کی خوبیوں کا علم ہو، ان خوبیوں کو جانتے ہوئے پیار سے اس کو یاد کرنا۔ جب اللہ کی صفات کو نہیں جانیں گے تو یاد کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ اللہ سامنے نہیں ہے نا، تو اللہ کا ایک اچھا تعارف چاہیے پہلے، ایسا تعارف کہ اللہ سے پیار ہو جائے، اتنا ہم جانیں اللہ کو، اس کے ساتھ پھر دھیان کریں۔ اللہ کی معرفت کے ساتھ ذکر ہونا، بغیر معرفت کے ذکر، دنیا کی کتنی قومیں ہیں بہت ذکر کر رہی ہیں اللہ کا، مگر اللہ کو ہی نہیں پہچانتے ہو۔ اپنے حساب سے ایک اللہ کا غلط تصور ہے، پھر وہ غلط تصور لے کے یاد کرتے جا رہے، ملے گا کچھ نہیں۔ پھر راستہ معلوم ہے تو منزل تک پہنچیں گے نا، راستہ ہی نہیں معلوم ہے، چلتے جا رہے تو ادھر جا رہے ادھر جا رہے تو تھوڑی ملتا۔ منزل معلوم ہو پھر چلیں گے تو ملے گا۔ اللہ کا علم ہو، معرفت ہو، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو۔ تو اللہ کی معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے ان محفلوں سے، ان مذاکروں سے، اور پھر ذکر روزانہ اپنی محنت کو جاری کر کے اپنے کو ذاکر بنا۔ تو جو دل بنتا ہے وہ اللہ کی معرفت والی یاد سے بنتا ہے، پر وہ یاد کثرت سے ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جواب میں اللہ تعالی ہم کو جب یاد کرتے ہیں، یعنی جب توجہ اللہ کرتے ہیں تو ایک نور آتا ہے، وہ نور ہمارے دل کی غذا ہے۔ منظرات جو آتے ہیں اس سے ہمارا دل زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ فرمایا تم مجھے یاد کرو، جواب میں یاد کروں گا، میرا جو نور آئے گا رحمت کا، پھر تمہارا دل زندہ رہے گا۔ ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے۔ دل کو آباد کرنے کا، اس کو غذا پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کھیتی لگے، نیکی کی، سکون کی، روحانی لذت کی کھیتی اس میں لگے۔ اس کے واسطے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت کی بارش چاہیے، اور اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ ادھر سے ہم یاد کریں، ادھر سے وہ یاد کریں۔ ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے۔ ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے۔ مگر اس میں بھی پھر ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اسٹارٹنگ میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ذکر شروع کرتے ہیں
اس کے بعد اللہ کی توفیق سے دل میں ایک مٹھاس اور نور آنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد گناہ کرتے ہیں، اللہ کو پہچان کے یاد بھی کیا، ذکر کا نور بھی آیا، پھر اس کے بعد لہو و لعب میں پڑ گئے، گندی چیزیں دیکھنے لگے، گندی چیزیں سننے لگے، گندی باتیں سوچنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، پھر بیٹھ کے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو ذکر کی توفیق نہیں ملتے رہتی، دل میں کریں گے، آج سے کریں گے، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ترسوں سے کریں گے مگر توفیق نہیں ملتی رہتی، بیٹھے تو دل نہیں لگتا۔ تو اس کا بھی راز اللہ والے کیا بولتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بندہ اسٹارٹ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں پہلے اللہ یاد کرنا پڑتا بندے کو، تب بندہ یاد کر سکتا، اسٹارٹنگ ادھر سے ہوتی۔ اب ہم نے گناہ کر کے ان کو ناراض کر دیا، وہ یاد کیسا کریں گے؟ جب وہ یاد نہیں کریں گے تو ادھر ہم یاد نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم سے تہجد نہیں ہو پا رہی ہے، بہت دن سے کوشش کر رہے تہجد نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کو اللہ کے نیک بندے کیسا جواب دیتے؟ نہیں، یہ تمہارا جملہ صحیح نہیں ہے، میں تہجد نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ سک رہا ہوں جو بول رہے نا، یہ تمہارا جملہ غلط ہے۔ اصل جملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت تہجد کے وقت دیکھنا نہیں چاہ رہے، اس وقت اللہ تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، ادھر سامنے ادھر اب یہ یہاں سے کرسی ہٹا، وہاں بیٹھے، فین بالکل صحیح جگہ ملی، آپ کا فین چھوٹ گیا مگر، اور تھوڑا ادھر آئے تو فین ملتا، فین کے دائرے میں آتے آپ۔ ہاں، تو ہم سے اگر نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ ہماری صورت دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم ذکر کریں گے تو پھر ان کو ہمارا ذکر کرنا پڑے گا، محبت سے دیکھنا پڑے گا، اللہ محبت سے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اللہ ذکر کی توفیق نہیں دیتے۔ بولتے کہ تہجد میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، یہ تمہارا جملہ صحیح نہیں ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ وہ اپنے خاص بندوں سے ملاقات کے لیے وہ وقت رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے لوگوں کی محفل میں اللہ تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس واسطے فرشتے آ کے تھپک کے سلا دیتے، سو جا تم، اٹھ مت، تہجد میں نظر نہ آئے، یہ اللہ کے خاص ملاقاتوں کا وقت ہے، تو وہاں کہاں اٹھ کے جانا۔ اور بولتے کہ جو دن اپنا صحیح گزارے گا اس کی رات اچھی گزرے گی، دن میں گناہ مت کرو تو رات کی تہجد ملے گی۔ تو یہ ذکر، ایک تو کیا ہے، ذکر اللہ کو متوجہ کرتا ہے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، مگر اس کے پیچھے اور ایک کیا ہے؟ جب آپ ذکر شروع کر دیے تو اور ایک اصول آ جاتا وہاں، گناہ کرتے جائیں گے، ارادہ کر کے کرتے جائیں گے، پالیسی بنا کے کرتے جائیں گے، شرمندگی نہیں رہے گی وہ گناہ پہ، توبہ نہیں کرتے جائیں گے تو اللہ سلب کر لیں گے، تو پھر اللہ تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہیں گے تو تم کو ذکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت جا کے دنیا میں ہر جگہ زمین آسمان پہ جا کے محبت جا کے ایک اعلان کر کے آئی کہ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ توبہ کریں گے، دعا کریں گے، ذکر کریں گے، جس کو یاد آ رہی اللہ کی، وہ کس کو یاد؟ جس کو یار نے یاد کیا اس کو یہاں یاد کی توفیق ملے گی۔ محبت کا دستور ہے، پہلے وہ یاد کرے گا تو پھر تم یاد کرو۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اس واسطے اب ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور بھی بہت بے شمار ساتھی جو ذکر شروع کر کے پھر رکے ہوئے ہیں، یا ذکر میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، یا ذکر کی کیفیات سے محروم ہو رہے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے قریب کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس واسطے ذکر کی توفیق نہیں دے رہے ہیں، آگے کے مقامات نہیں کھل رہے، ہم پہ اٹک گئے، ہم رک گئے، اللہ ہم سے آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے۔ تو اب کیا کرنا؟ اللہ ہی کو منانا پڑے گا، اپنے کہاں گناہ ہے دیکھنا پڑے گا،
اور گناہ کی توبہ کرتے رہنا پڑے گا. گناہ کوئی نہیں چھوڑ سک رہے تو چھوڑنے کا ارادہ تو رکھنا پڑے گا. بولتے رہنا پڑے گا, توبہ کرتے رہنا پڑے گا. توبہ کرتے رہیں گے, اللہ معاف کرتے رہیں گے, توفیق دیں گے. پھر غلطی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیں گے, پھر توبہ. گناہوں کی عادت بننے نہ دیں. تو محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اور کیا ہوتا ہے, ذکر سے اتنا اللہ سے قرب الہی ہو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے, پھر ہم جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرنا شروع کرتے ہیں. اتنی بہترین چیز ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. اور فرمایا اللہ کی خاص معیت حاصل ہو جاتی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ تو ہر وقت ساتھ ہیں, رگے جان سے قریب ہے. کافر کے ساتھ بھی ہے, مگر وہ رضا والی معیت نہیں ہے. پولیس والا ہے, پکڑنے کے واسطے آیا, تو میں تمہارے ساتھ ہوں بولتا, کیا میں دیکھ رہا ہوں میں پکڑنے آیا ہوں بولتا. اور جس کی حفاظت کے لیے, جس کی محبت کے ساتھ ہے, وہ بولتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ پریشان مت ہوئے. ساتھ ہونا الگ ہے, نگرانی کرنا اور کنٹرول کرنا الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا ہی اس کے ساتھ, محبت کے ساتھ جب کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ ہے ساتھ اللہ کا. وہ ساتھ کس کو ملتا ہے؟ ذکر کرنے والوں کو ملتا ہے. انا معہ اذا ذکرنی, اتنی پیاری چیز ہے. فرمائے میرا بندہ اکیلے میں دل میں مجھے یاد کرے گا, میں بھی دل میں یاد کروں گا اس کو. اور میرا بندہ محفلوں میں میرا ذکر کرے گا, میری عظمت بیان کرے گا, لوگوں کو میری طرف بلائے گا, میری صفات بیان کرے گا, محفلوں میں میرا چرچا کرے گا, تو میں بھی فرشتوں میں, جو میری اونچی محفلیں ہیں اس میں فرشتے کا ذکر کروں. ارے میرا وہ بندہ بہت اچھا ہے, آج فلاں جگہ میری تعریف کیا, آج فلاں جگہ, میں بھی تمہارا وہاں ذکر کروں. فی ملئ خیر منہ, تمہارے محفلوں سے بھی اسٹینڈرڈ جو محفل ہے وہاں میں تمہارا ذکر کروں گا. اتنی پیاری چیز ہے یہ ون وے نہیں ہے یہ کہ ہم ہی محبت کرتے جا رہے ہیں, ہم ہی دیوانے کی طرح اللہ اللہ بولتے جا رہے ہیں, ادھر سے وہ دیکھ ہی نہیں رہے, ہم کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں, ہماری کوئی ویلو ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بولتے اللہ تعالیٰ. نہیں, میں بہت قدردان ہوں. تم جس لیول پہ مجھے یاد کرو گے اس لیول پہ میں تم کو یاد کروں گا, تم کو عزت دوں گا. اکیلے کر رہے میں بھی اکیلے محفلوں میں کر رہے تھے, مشکل سے مشکل حالات میں کر رہے ہو, تو پھر اسی کے حساب سے میں تمہاری عزت بڑھاؤں گا اپنے. تو یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ ہمیں یاد فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اور کیا فرمایا مشہور بخاری سے, وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَانٍ, میں کوئی پتھر کا خدا نہیں ہوں, میں زندہ رہوں, اور میں کوئی ناقدرہ رب نہیں ہوں, بہت قدردان محبت والا ہوں. تم میری طرف ایک بالش چل کے آگے آؤ گے نا, میں ایک گز آ جاؤں گا آگے اللہ. اور تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آؤں گا. اور اگر تم پیدل رفتار سے آؤ گے, چلتے چلتے آؤ گے, تو میں بھاگتے بھاگتے آؤں گا. ان اتانی ہر ولتن اتیتہ, ان اتانی یمشی اتیتہ ہر ولتن, بندہ پیدل چال سے چلتا ہوا میری طرف بھی بڑھنا شروع کر تو میں بھاگ کے آتا ہوں, میرے بندے تو آ رہا ہے کیا. اب چھوٹا بچہ چلنے نہیں آتا, اس کو اللہ اللہ چلنے کی کوشش کرتے رہتا, ابو بلائے تو آؤ آؤ بیٹا آؤ, تو نہیں آہستہ چلنے کی کوشش کرتا. اب وہ گر جانے کا اس کو مان لیتا ہوں, ابو کیا کرتے بھاگ کے آگے پکڑ لیتے اس کو. تو اللہ فرما رہے ہیں تم پیدل چل کے آؤ نا, میں بھاگ کے آؤں گا. یعنی یہ اتنا افضل عمل ہے اللہ کو یاد کرنا, کس طرح سے اللہ اس کی قدر کر رہے ہیں. آسان عمل ہے, اللہ بولنا کتنا مشکل ہے, کیا ایک چٹان اٹھانے کی طرح سے ہے.
یا کڑوا جو ہے سگریٹ پینے کے ویسا آئے گا، شراب کا کڑوا گھونٹ پیے ویسا آئے گا؟ ایک نام اللہ کا لے رہے پیار سے، تولہ بھر زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ زبان کی بھی شرط نہیں لگاتے، دل میں بھی بولو گے میں جواب دوں گا، ادھر سے میں جواب دوں گا، کوئی پابندی نہیں، کھڑے کے ہی بولو، بیٹھے کے ہی بولو، باوضو ہو کے ہی بولو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام جس حالت میں ہے، جہاں ہے، جب چاہے تم لو، میں فوراً لبیک کہوں گا، ہوتے اللہ میں متوجہ ہو جاؤں۔ تو کس کس طرح سے ہمارے نبی نے ذکر کی عظمت بیان کی ہے، یہ چیزیں کا آزار ہے نا۔ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے بازو آگے بیٹھ جاتا ہوں، بول رہے جلیس جو ہے ساتھ ساتھ رہنے والے کو بولتے، ایسا پکا دوست جو جب دیکھو محفلیں جن سے چلتے رہتے، جو اپنی محفل کے دوست، ہم نوالا ہم پیالہ، اس کو جلیس بولتے، جو ساتھ بیٹھے، جلسہ کے معنی بیٹھنا۔ تو جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے بازو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کی اپنی ایک شان ہے، ہمارے حساب سے بولنے کا انداز۔ تو حکایتوں میں کیا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتے تھے، تو کبھی کبھی لاڑ کی گفتگو بھی ہو جاتی تھی، لاڑ پیار کے انداز کی۔ ان کو بڑی آرزو تھی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنا دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تو سامنے آ جائیے، کبھی تو آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، کبھی اپنا جلوہ دکھا دیجئے، پوچھتے رہتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ اچھا اگر میں آ کے تمہارے گھر میں رہنے لگوں تو کیسا رہے گا؟ بولے وہ تو خالی ایک جھلک دیکھنے کی مدتوں سے دعا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ تمہارے گھر میں آ کے رہ جاؤں کیا؟ تمہارے ساتھی کیا ہے بولو، آ جاؤں تمہارے گھر میں آ کے رہوں کیا؟ اب وجد میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام، بہت خوش ہو گئے، یا اللہ آپ میرے گھر میں آئیں گے، گھر میں میرے ساتھ رہیں گے، پھر تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر تو میری خوشیوں کا کوئی عالم، ہمارے گھر میں آ کے رہیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس انا جلیس من ذکرنی، میں وہاں آگے بیٹھ جاتا ہوں، میں وہاں جلیس بازو آگے بیٹھنے والے کو بولتے، انہیں اللہ کی خاص معیت حاصل ہو جاتی۔ انا جلیس من ذکرنی، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یہاں دکھا نہیں سکتے، دکھائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ قریب تو ہوتے ہیں، خصوصی توجہ تو دیتے ہیں، مگر اگر وہ ہم کو دکھنے لگیں، اس لیول پہ آ جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی نا۔ 0 وولٹیج کے بلب کے اندر کئی لاکھ اگر کرنٹ آپ بھیجیں گے تو وہ بلب رہے گا کیا؟ اللہ کا نور بہت بڑا ہے، اگر یہاں ظاہر ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے آگے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو سامنے سے ہٹائیں گے، لوین کشفت سبحات وجہی منتہا الیہ البصر، چہرے کے سامنے سے اگر پردے ہٹا دیں گے تو جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے سب چیز جل کے فنا ہو جائے گی چہرے کے نور سے۔ تو اگر اللہ یہاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اتنی ظاہر ہو ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں طاقت نہیں ہوتی، مگر اللہ قریب ہوتے ہیں۔ اور جو ابھارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث ہے، بار بار سنی کہ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، فرمایا جو اللہ کو ذکر کرنے والا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، یہ دونوں میں کیسا ہے، فرق کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ بولے کہ ایک زندہ آدمی ہے، ایک لاش پڑی ہوئی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک لاش ہے، نہ بول سکتی، نہ دیکھ سکتی، نہ کوئی فائدہ دے سکتی، کوئی نقصان کر سکتی، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتی، کوئی آئے مارے کاٹے چیر چیر کے پھینک دے، کتے آ کے کھاتے رہے تو لاش کچھ بھی نہیں کر سکتی اپنا۔
تو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ لاش ہے وہ.